ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے بدترین۔ ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے۔ بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا۔ میں پہلا سوال جو ہے پابندیوں کے بارے میں، میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں۔ ناظرین، سوال کرنے میں احتیاط کریں، آپ کا ایک سوال آپ کو نوکری سے فارغ کروا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک صحافی نے آزادی اظہار رائے کے متعلق سوال کیا تو انہیں نوکری سے ہی فارغ کر دیا گیا۔ ویسے تو موجودہ حکومت میڈیا کی آزادی کا خوب راگ الاپتے ہیں، لیکن جو پابندیاں اس حکومت میں میڈیا پر لگائی گئی ہیں وہ تاریخ میں کبھی نہیں لگائی گئی۔ کبھی ایک مخصوص شخص کا نام نہ لینے کی پابندی، تو اس کی تصویر نہ دکھانے کی پابندی، اور اب تو باقاعدہ طور پر سوال کرنا بھی جرم ہو گیا ہے۔ ایک طرف نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہی نوجوانوں کو نوکری سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ پی ٹی وی میں ملازمین کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحافی نے ایسا کون سا سوال کیا کہ جس کی بنا پر انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیوں ہوا ہے اور یہ سلسلہ کب شروع کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کھوج ٹی وی کو فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، فاشزم کی انتہا تو اس حکومت میں ہو گئی ہے، لیکن اب فاشزم سے بھی آگے کا کچھ سوچا جا رہا ہے۔ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا سوچا جا چکا ہے اور اس حوالے سے پہلا قدم بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اب آپ خود ہی ملاحظہ کریں کہ صحافی کا کام سوال کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں صحافی کو سوال کرنے پر نوکری سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ سوالوں کے عادی وزیر اعظم سے آزادی اظہار رائے اور میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو وہ برا مان گئے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ میڈیا اور آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کا بدترین دور ہے، وزیر اعظم صاحب یہ کب اور کیسے ختم ہوں گی؟ وزیر اعظم صاحب نے سوال غور سے سنا اور جواب میں چند سیکنڈز کے اندر ہی صحافی کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری نے وزیر اعظم سے آزادی صحافت پر پابندیوں سے متعلق سوال پوچھا تھا۔ اعظم چودھری نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ پاکستان میں میڈیا کو پابندیوں کا سامنا ہے، یہ میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے بدترین دور ہے۔ آزادی اظہار کی تمام جماعتیں دعوے دار ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں۔ اعظم چودھری کے مطابق سوال پوچھنے کے 24 سیکنڈ بعد ہی انہیں فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ انہیں فوراً پیلن سے ہٹا دیا گیا اور اگلے پروگرام میں شرکت سے روک دیا گیا۔ ایک صحافی نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کو تحفظ دینے کا سوال کیا اور جواب میں اس فسطائی حکومت نے صحافی کو ہی آف ایئر کر دیا۔ انہوں نے گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم سے عمران ریاض کی بازیابی اور آزادی صحافت پر مسلسل قدغن لگانے پر بھی سوال کیا، جس کی پاداش میں وفاقی حکومت نے ان کو پاکستان ٹیلی ویژن میں جاری پروگرام سے فوری ہٹا دیا۔ بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ وزیر اعظم نے کھلے دل سے تنقید کو برداشت کیا اور سخت سوالوں کے جواب تحمل مزاجی سے دیے، لیکن ایک صحافی کے چند سوال 24 سیکنڈز تک ہی برداشت نہ کر سکے۔ ملازمت سے فارغ ہونے والے صحافی اعظم چودھری کا کہنا ہے کہ حکمرانوں سے سوال کرنا اس وقت بدترین جرم بن چکا ہے۔ میڈیا پر پابندی کے سوال کا جواب نوکری سے فارغ کرنے کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ حالیہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز گورنر ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس کے دوران پی ٹی وی کی جانب سے اعظم چودھری کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پی ٹی وی کے ساتھ ایک عرصہ پہلے کانٹریکٹ سائن کیا تھا اور ان کے ساتھ بطور تجزیہ کار کام کر رہے تھے۔ سوال و جواب کے سیشن کے دوران صحافی اعظم چودھری نے میڈیا پر عائد بڑھتی ہوئی پابندیوں اور آزادی اظہار کے حوالے سے سوال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیا کی آزادی پر عائد پابندی پر اپنا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی پابندی کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کی وضاحت کے لیے ذمہ داری وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پر ڈال دی اور کہا کہ وزیر اطلاعات موجود ہیں، پیمرا کے قوانین کو ڈیل کریں گی۔ مریم اورنگزیب نے صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے بطور صحافی سیاست اور ریاست کی اتھارٹی کے درمیان فرق کرنے کے بارے میں بات کی اور اس بات پر زور دیا کہ دونوں کے ساتھ الگ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اعظم چودھری کو نہیں نکالا گیا اور نہ ہی ان کو آف ایئر کیا گیا ہے، لیکن اعظم چودھری کے مطابق اس سوال کے بعد انہیں کبھی تجزیے کے لیے نہیں بلایا گیا اور یوں ان کو ہٹا لیا گیا۔ اعظم چودھری لاہور پریس کلب کے صدر ہیں اور وہ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن کے پروگرام باخبر کے تجزیہ کاروں میں شامل تھے۔
आजम चौधरी ने कहा है कि उनको मई 2022 में पीटीवी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और किसी भी प्रोग्राम में तज्जियाकार के तौर पर शामिल होने के 18,000 रुपए मिलते थे। हमें हमारी तहकीक के बाद मालूम हुआ कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही माजी की हुकूमतों की रवायात को बरकरार रखते हुए कई सहाफ़ियों और तज्जियाकारों को सरकारी टीवी पर रखा हुआ है और ये सब सिफारिश पर आए हैं। पीटीवी ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद सहाफ़ियों को वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सिफारिश पर मेहमान तज्जियाकार या तबसरा निगार के तौर पर स्क्रीन दी गई। इस मामले पर बाखबर ज़राए ने बताया कि मेहमान तज्जियाकार को एक बार स्क्रीन पर आने के 25,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से टैक्स कटता है। इस तरह अक्सर तज्जियाकार माहाना 3 से 4 लाख मुआवजा लेते हैं। आजम चौधरी के मुताबिक वो किसी सियासी जमात के लिए नरम गोशा या झुकाव नहीं रखते। उनका कहना था कि प्रेस क्लब के सदर के तौर पर हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के लिए 1 अरब रुपए ग्रांट की हमायत करते हुए इक़दाम को सराहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन में शिरकत करनी थी, मगर पैगाम दिया गया कि वो अब इसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके बाद उनको बाखबर प्रोग्राम से भी ऑफ एयर करने का बताया गया, ताहम उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल न दिया क्योंकि मामला उनकी ज़ात का था। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकिल मुलाजमत में नहीं थे और बतौर तज्जियाकार पीटीवी में उनको किसी बाकायदा रिक्रूटमेंट के तहत नहीं रखा गया, बल्कि जैसा कि अमूमन होता है कि सरकारी टीवी से फ़ोन पर पूछा जाता है कि क्या वो किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको भी ऐसा ही फ़ोन किया गया था। नाज़रीन, जब खोजी टीवी ने इस मामले की खोज लगाई तो मालूम हुआ कि पीडीएम हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को हटाने का बहुत बड़ा ऑपरेशन करने का सोचा है। बताया जाता है कि आजम चौधरी पर एक ये भी इल्ज़ाम था कि वो तहरीक इंसाफ के दौर में सिफारिश पर आए थे और यूं उनको इसी निस्बत से निकाला गया। सिर्फ यही नहीं, खोजी टीवी को कई दीगर जूनियर सहाफ़ियों ने बताया कि पीटीवी के एमडी को आला सतह पर डांट भी पड़ चुकी है कि अब तक इन सहाफ़ियों को स्क्रीन से क्यों नहीं हटाया गया जो पीटीआई के दौर में आए थे। अब एमडी साहिब भी मुतहर्रिक हो गए हैं। कई सहाफ़ियों समेत दीगर अमले को भी निकाला जा चुका है और मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि आज सहाफ़ियों पर हाथ डाला गया है तो कल दीगर सरकारी मुलाजमीन समेत अफसरान पर भी हाथ डाला जाएगा। जो सरकारी मुलाजमीन टेस्ट और टैलेंट की बुनियाद पर पीटीआई दौर में आए होंगे उनको मुमकिना सूरत में फारिग किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि हुकूमत इस कदर फाशिज्म पर नहीं उतरेगी। लेकिन ये तरीका हरगिज़ ठीक नहीं है। किसी की आवाज़ को नौकरी से निकाले जाने पर नहीं दबाया जा सकता। आवाज़ तो जब उठती है तो आवाम तक पहुंच ही जाती है। अल्लाह ताला हम सबको सवाल करने की हिम्मत दे और इस मुल्क पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।